اب مجھے کچھ کھانے کو دو فوراً، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ نعمت خانے سے اسی وقت بھنے ہوئے گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا لایا گیا۔ نادر زمان نے اسے چھری سے کاٹ کر فیروزہ کو کھلانا چاہا، لیکن اس میں صبر کی اتنی بھی تاب نہیں تھی۔ اس نے نوجوان کے ہاتھ سے جھپٹ کر گوشت کا ٹکڑا چھین لیا اور دانتوں سے کاٹ کاٹ کر چبائے بغیر نگلنے لگی۔ پھر وہ اپنے حواس میں آئی اور اس نے پہلی بار اپنے ماموں تبریزی اور اپنے محبوب نادر زمان کو پہچانا۔ پھر شرم سے چہرہ ہاتھوں میں ڈھانپ کر رونے لگی۔ فیروزہ بیٹی، یہ کیا حال ہے؟ اور وہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تبریزی نے پوچھا۔ وہ ماموں جان، خدا کے لیے اس کا ذکر نہ کیجیے، فیروزہ نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا۔ میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر آئی ہوں۔ وہ تو نہ جانے کون ہے۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ تبریزی نے پوچھا۔ میں اسے سنگ دلی کا مزہ چکھا دوں گا۔ ماموں جان، دیر نہ کیجیے، جلد کسی کو بھیجیے۔ یہاں شہر میں کوئی اچھا سا عامل ضرور ہوگا، اسے بلوا لیجیے، ورنہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ لازماً یہاں آئے گا۔ عامل کا یہاں کیا کام فیروزہ بیٹی؟ میں اس بدماش سے نپٹنے کے لیے اکیلا ہی بہت ہوں۔ اگر وہ زیادہ تیزی دکھائے گا تو شہنشاہ سے کہہ کر اسے سزا دلوا دوں گا۔ ہائے ماموں جان، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ گوشت پوست کا آدمی نہیں، ایک شریر جن ہے جس نے انسانی قلب میں آ کر یہ شیطانی چکر چلا رکھا ہے۔ جلد کسی عامل کو طلب فرمائیے، اور ہاں، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑا جائے، یہ سختی سے ہدایت کرتی ہوں۔ اگر آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تو وہ مجھے پھر پکڑ کر لے جائے گا۔ تبریزی اور نادر زمان حیرت سے فیروزہ کے یہ اکھڑے اکھڑے اور بے معنی جملے سن رہے تھے۔ شریر جن، شیطانی قالب، عامل۔ نادر زمان کی نگاہوں کے سامنے صوبے دار جلال آباد کی بھیانک شبیہ رقص کرنے لگی۔ بند دروازوں میں سے اس کا ایک دم نمودار ہو جانا اور اچانک غائب ہو جانا، آہٹ پیدا کیے بغیر چلنا، اپنے لبادے میں سے یک لخت قلم دان برآمد کر لینا، پھر یہ نادر ہیرے اور زیورات۔ کیا دنیا میں ایسا جناتی وجود بھی ممکن ہے جو حسین و جمیل انسانی دوشیزہ سے شادی کرے، اسے اپنے ساتھ لے جائے؟ آخر کیوں؟ گھبراؤ نہیں فیروزہ، اب وہ خبیث اس حویلی میں داخل ہونے کی جرأت نہیں کر سکے گا۔ تبریزی نے کہا۔ مجھے پہلے بھی شبہ تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا ساحر ہے۔ میں ابھی افضل بیگ کو بھیجتا ہوں۔ یہاں شہر میں ایک بزرگ عملیات و تعویذات کے فن میں کامل ہیں، امید ہے ان کے عمل سے سحر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ انہوں نے فیروزہ کو اس کی خوابگاہ میں پہنچا دیا۔ وہ اتنی متوحش اور بے قل تھی کہ تبریزی کو اس کے پاگل ہو جانے کا شبہ پیدا ہوا۔ وہ بار بار یہی کہتی کہ اسے اکیلا بالکل نہ چھوڑا جائے۔ انہوں نے جھٹ پٹ کمرے میں سارے فانوس اور شمعیں روشن کر دیں اور ہر کھڑکی اور ہر دروازے کو اچھی طرح بند کر دیا۔ ابھی وہ اس کارروائی سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ دفعتاً فیروزہ نے نہایت مدھم آواز میں، جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہے، یہ کہا، خدا کی پناہ، وہ حویلی میں آ گیا، وہ حویلی میں آ گیا۔ ماموں جان، اسے روکیے، وہ مجھے لینے آیا ہے، میں اس کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ دیکھو دیکھو، وہ آ رہا ہے، وہ رہا۔ اب وہ صحن سے گزر کر ماموں جان کے کمرے میں جا چھپا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اس کے بدن میں تھر تھری چھوٹ گئی، آنکھیں ابل پڑیں، ہونٹوں کے کنارے جھاگ سے بھر گئے اور وہ بے حس و حرکت ہو گئی۔ نادر زمان نے تبریزی کو وہیں رہنے کا اشارہ کیا اور خود تلوار کھینچ کر باہر نکلا۔ اسے یوں لگا جیسے ایک انسانی ہیولا سا صحن سے ہوتا ہوا آقائے تبریزی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ نادر زمان ادھر دوڑا۔ اس نے کمرے کا ایک ایک گوشہ اچھی طرح دیکھا بھالا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ البتہ وہ یہ حلفیہ بیان دینے کے لیے تیار تھا کہ اس نے ایک پراسرار انسانی سائے کو حرکت کرتے ضرور دیکھا ہے۔ دہشت سے نادر زمان کا بدن بھی کانپنے لگا۔ ایسے لگتا ہے جیسے اس عظیم الشان حویلی میں کسی جگہ کوئی نادیدہ وجود بھی حاضر ہے اور ان کی تمام حرکات و سکنات کا بخوبی جائزہ لے رہا ہے۔ نادر زمان نے رومال نکال کر چہرے پر اس سردی میں آیا ہوا پسینہ پونچھا اور دوبارہ فیروزہ کی خوابگاہ میں آیا۔ تبریزی اس کے چھپر کٹ کے قریب ایک آرام دہ کرسی پر مستعد بیٹھا تھا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے نادر زمان کی طرف دیکھا۔ اس دوران میں فیروزہ بھی ہوش میں آ چکی تھی اور پلک جھپکائے بغیر نادر زمان کی جانب تک رہی تھی۔ جناب، میں نے حویلی کا ایک ایک کونا چھان مارا، وہاں تو کوئی بھی نہیں۔
ایسا معلوم ہوتا ہے فیروزہ بیگم کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی، شاید یہ اسی کا اثر ہے۔ ہرگز نہیں، فیروزہ نے کہا، میں نے خود اسے حویلی میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ یہ اونچی اونچی دیواریں اور بڑے بڑے بھاری دروازے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ اب اس کمرے میں آ گیا ہے، وہ دیکھو، وہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے بری طرح چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ تبریزی اور نادر زمان دونوں حد درجہ مضطرب ہو کر تلواریں ہاتھوں میں لیے ادھر ادھر پھرنے لگے۔ انہیں وہ پراسرار وجود دکھائی تو نہ دے رہا تھا، لیکن وہ اس کی موجودگی محسوس کر رہے تھے۔ ہائے، اسے باہر نکالیے مامو جان، میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، ورنہ وہ مجھے گھسیٹ کر لے جائے گا۔ کیا آپ کو خبر نہیں کہ آگ اور مٹی کا میل کبھی نہیں ہو سکتا؟ اس کے ساتھ ہی فیروزہ نے بستر سے اٹھ کر تبریزی خان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گی مامو جان، آپ یہیں رہیں گے، اسی کمرے میں، ورنہ یاد رکھیے پھر آپ کبھی میری صورت نہیں دیکھ سکیں گے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے فیروزہ کو دوبارہ بستر پر لٹایا۔ اس کی حالت لمحہ با لمحہ غیر ہوتی جا رہی تھی اور جنوں کے آثار عروج پر نظر آنے لگے تھے۔ اتنے میں ایک سفید پوش بزرگ جن کے چہرے پر نورانیت جلوہ فگن تھی، افضل بیگ کی میت میں اندر داخل ہوئے۔ ان کے آتے ہی فیروزہ ایک دم خاموش ہو گئی اور کہنے لگی، وہ بھاگ گیا، اس کمرے سے چلا گیا، لیکن وہ حویلی سے باہر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تبریزی خان اور نادر زمان نے سفید ریش بزرگ کو ادب سے سلام کیا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ پھر تبریزی نے مختصر انداز میں فیروزہ اور صوبے دار جلال آباد کے واقعات بیان کیے۔ یہ سفید ریش بزرگ، جن کا نام سید اکمل بنوری تھا، زاہد و تقوی اور علمیت میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ بھوت پریت اور شریر جنات ان کی صورت دیکھتے ہی راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ سید صاحب نے کچھ پڑھ کر فیروزہ پر دم کیا، پھر ایک تعویذ مرحمت فرمایا کہ اسے گلے میں ڈالا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے لوہے کی چند میخیں طلب فرمائی، ان پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور کہا کہ حویلی کے چاروں گوشوں میں یہ میخیں ٹھونک دی جائیں۔ جب تک سید اکمل بنوری وہاں موجود رہے، فیروزہ پرسکون نظر آئی، لیکن ان کے رخصت ہوتے ہی اس نے آنکھیں کھول دیں اور دوبارہ چیخنے چلانے لگی۔ اتنے میں گجر نے آدھی رات ہونے کا اعلان کیا۔ گجر کی آخری آواز کے ساتھ ہی حویلی میں بے پناہ شور اٹھا، جیسے آندھی آ گئی ہو۔ دروازے اور کھڑکیاں آپ ہی آپ کھلنے اور بند ہونے لگے، تصویریں دیواروں پر سے گر کر ٹوٹنے لگیں، برتن اور فرنیچر آپس میں ٹکرا گئے، جھاڑ اور فانوس دھماکوں سے فرش پر گر پڑے اور ایک ایک کر کے سب بجھ گئے۔ حویلی میں قبر کی سی تاریکی پھیل گئی۔ اس شور میں فیروزہ کے چیخنے کی آواز برابر سنائی دے رہی تھی، مامو جان، نادر زمان، جلد روشنی کرو، وہ اندھیرے میں وار کرے گا، جلدی روشنی کرو، اندھیرا خطرناک ہے۔ وہ دونوں فیروزہ کی خوابگاہ میں تھے اور بیک وقت چراغ جلانے کے لیے اٹھے۔ ان کے کمرے سے باہر جاتے ہی ہولناک آواز کے ساتھ فیروزہ کی خوابگاہ کا دروازہ آپ ہی آپ بند ہو گیا۔ پھر انہوں نے فیروزہ کی لرزہ خیز چیخیں سنی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگے۔ اتنے میں یہ طوفان بلا خیز تھم چکا تھا۔ افضل بیگ شمع دان روشن کر کے لے آیا۔ فیروزہ کی خوابگاہ کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے اسے کھولنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر بے سود۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کوئی نادیدہ قوت اس دروازے کے پیچھے ہے۔ فیروزہ کی چیخیں مسلسل ان کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند اتر رہی تھی، لیکن وہ دونوں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر انہوں نے اس کمرے میں وہ کھڑکی کھولنے کی آواز سنی جو گلی کی جانب تھی۔ اس کے ساتھ ہی فیروزہ کی آخری چیخ بھی سنائی دی، جلدی کرو نادر زمان، ادھر جاؤ، تبریزی چلایا۔ وہ شاید فیروزہ کو ادھر سے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن نادر زمان جب ایک طویل چکر کاٹ کر بیرونی کھڑکی کے قریب پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ تیز ہوا میں کھڑکی کے کھلے پٹ بار بار ٹکرا رہے تھے۔ واپس آیا اور ابھی وہ دروازہ توڑنے کی تدبیر عمل میں لا ہی رہے تھے کہ دروازے خود بخود کھل گئے۔ وہ دیوانوں کی طرح کمرے میں داخل ہوئے۔ فیروزہ کا چھپر کھٹ خالی پڑا تھا۔ انہوں نے کھڑکی میں سے جھانکا۔ آدھی رات کے اس بے کراں سناٹے میں گلی ویران اور سنسان پڑی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اور ڈراؤنی کہانی، آخری تصویر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔
یہ واقعہ ایسا نہیں تھا کہ چھپا رہتا۔ بہت جلد آگ کی طرح فیروزہ کے غائب ہونے کی خبر پھیل گئی۔ شہنشاہ نے تبریزی کو طلب کر کے سارا واقعہ سنا اور از حد تعجب کا اظہار کیا۔ پھر شہنشاہ کے حکم سے جاسوس پورے ملک میں پھیل گئے، لیکن ساری کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ بڑے بڑے عالموں کی خدمات حاصل کی گئیں اور انہوں نے بھی سینکڑوں ہزاروں جتن کیے، مگر لا حاصل۔ تبریزی اسی غم میں سوکھ کر کانٹا ہو گیا اور گھل گھل کر مر گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنی ساری دولت اور جائیداد نادر زمان کو سونپ دی تھی، لیکن نادر زمان اس دولت کا کیا کرتا؟ اسے اپنا کچھ ہوش نہ تھا۔ دیوانوں کی طرح چاکے گریباں، دیدائے گریاں اور سینہ بریاں گلی کوچوں، شہروں اور قصبوں میں آوارہ پھرتا کہ شاید کہیں اس محبوبہ دل نواز کی ایک جھلک دکھائی دے۔ کوئی ترس کھا کر کھانے کے لیے کچھ دے دیتا تو کھا لیتا، ورنہ بھوکا ہی کسی جگہ پڑا رہتا۔ اسی طرح گھومتے گھومتے وہ جلال آباد کے نواح میں اسی جگہ جا نکلا جہاں اس کی اور تبریزی کی ملاقات بوڑھے زیغم سے ہوئی تھی۔ زیغم مر چکا تھا، لیکن اس کے بیٹے اور پوتے اسی کھنڈر حویلی میں موجود تھے۔ نادر زماں کو وہ سیاہ گھوڑے اور بگی یاد آئی۔ زیغم کے بیٹوں نے اسے بتایا کہ ایک رات کسی شخص نے ان کی حویلی کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا تو سیاہ لبادہ سر سے پاؤں تک اوڑھے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی کھڑا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس کی آنکھیں اس طرح چمکتی تھیں جیسے دو قندیلیں روشن ہوں۔ اس کے دائیں پہلو میں تلوار لٹک رہی تھی۔ اس نے پوچھا، زیغم کہاں ہے؟ زیغم اس وقت بہت بیمار تھا، تاہم اس اجنبی کے حکم پر اسے حویلی کے باہر لایا گیا۔ زیغم نے جو ہی اس کی صورت دیکھی، خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اجنبی نے کرخت آواز میں کہا، او بڈھے، ہمارے گھوڑے اور بگی کدھر ہے؟ جناب، آپ کی امانت اس خادم کے پاس ہر طرح محفوظ ہے، زیغم نے جواب دیا۔ یہ سن کر اجنبی مسکرایا اور بولا، جلدی حاضر کرو۔ چنانچہ گھوڑے گاڑی میں جھوتے گئے اور وہ انہیں لے کر چلا گیا۔ ہاں، جاتے جاتے اس نے بوڑھے زیغم کو ایک تھیلی دی جس میں سونے کی 100 اشرفیاں تھیں۔ نادر زمان کو جلال آباد کے نواح میں بڑی راحت ملتی تھی۔ یہاں ویرانہ ہی ویرانہ تھا، کہیں کہیں قدیم عمارتوں کے کھنڈرات تھے۔ پرانے وقتوں کا ایک قبرستان بھی دکھائی دیا جس میں خودرو جھاڑیاں تھیں اور حشرات الارض نے اپنے بل بنا رکھے تھے۔ اس قبرستان کے آخری کنارے پر خاصی پرانی ایک مسجد کے آثار بھی نادر زمان کو دکھائی دیے۔ مسجد پر حسرت برس رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا یہاں برسوں سے کسی نے اذان دی ہے، نہ نماز پڑھی۔ خدا جانے نادر زمان کو کیا جوش آیا۔ اس نے کنویں سے پانی کھینچ کر نکالا، وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ رات گئے تک وہ خدا کے حضور جھکا رہا، سجدے میں گرا روتا رہا۔ حیرت انگیز طور پر اس کی روح اور بدن کو تسکین پہنچ رہی تھی۔ پھر اس پر نیند نے غلبہ کیا اور وہ وہیں مسجد کے سنگین فرش پر لیٹ کر سو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ سویا رہا۔ پھر کسی نے اس کا بازو ہلا کر جگایا۔ نادر زمان نے آنکھیں کھولیں تو اسے ایک سفید سفید انسانی سایہ اپنے قریب دکھائی دیا۔ یہ ایک عورت کا ہیولا تھا جس نے سفید چادر اپنے جسم پر لپیٹ رکھی تھی۔ اس کا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا، بائیں ہاتھ میں تانبے کا چھوٹا سا شمعدان۔ وہ نادر زمان سے کچھ فاصلے پر خاموش کھڑی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ کون ہو تم اور رات گئے یہاں مسجد میں کیا کر رہی ہو؟ نادر زمان نے پوچھا۔ عورت نے کوئی جواب نہیں دیا اور مسجد سے باہر نکل کر ایک طرف کو چل پڑی۔ پھر اس نے رک کر نادر زمان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میرے پیچھے چلے آؤ۔ نادر زمان اس کے عقب میں ہو لیا۔ عورت ایک ٹیڑھی میڑھی پگ ڈنڈی پر چلی جا رہی تھی۔ یہ پگ ڈنڈی اسی قدیم قبرستان میں سے گزر رہی تھی۔ چاروں طرف موت کی سی خاموشی چھائی تھی اور نادر زمان شکستہ قبروں کے بیچ میں سے مڑتا، بل کھاتا، پھلانگتا برابر عورت کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ دور ایک سیاہ عمارت کے کھنڈر دکھائی دیے جس کے ارد گرد اونچے اونچے درختوں کا گھنا جھنڈ تھا۔ نادر زمان نہ پہچان سکا کہ یہ درخت کس قسم کے تھے۔ وہ تو عورت کے قدموں پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ ان دونوں کا درمیانی فاصلہ 10-12 ہاتھ سے زیادہ نہیں تھا۔ کبھی کبھی وہ مڑ کر دیکھ لیتی کہ نادر زمان آ رہا ہے یا نہیں، پھر مطمئن ہو کر آگے چل پڑتی۔ عمارت کے قریب پہنچ کر وہ رک گئی۔ نادر زمان اس کے بالکل نزدیک پہنچ گیا۔ شمعدان ابھی تک عورت کے ہاتھ میں تھا۔ دائیں ہاتھ سے اس نے ایک دم سیاہ نقاب الٹ دی۔ فیروزہ!
نادر زمان کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ شش، خاموش۔ فیروزہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ نادر زمان کے ذہن میں سینکڑوں سوالات ابھرنے لگے، لیکن وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ فیروزہ نے اسے چپ رہنے کا حکم جو دیا تھا، پھر فیروزہ نے پھونک مار کر شمع بجھا دی۔ دھوئیں کی ایک پتلی سی لکیر بجھی ہوئی شمع سے نکلی اور فضا میں تحلیل ہو گئی، اور زمان صرف اتنا سمجھ سکا کہ یہ عمارت کسی بادشاہ کا مقبرہ ہے جو امتداد زمانہ کے باعث کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ فیروزہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اب وہ پھر چل پڑی تھی۔ ایک لمبی غلام گردش سے گزر کر وہ کھلے صحن میں داخل ہوئی۔ یہاں بھی قبریں ہی قبریں اور خود رو جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ اس سے پرے ایک گول چبوترا سا بنا ہوا تھا۔ چبوترے کے اوپر رات کی تاریکی میں کسی ہیبت ناک دیو کے سر کی مانند ایک گیند سا دکھائی دیا۔ فیروزہ چند سیڑھیاں چڑھ کر چبوترے پر گئی۔ ایک گوشے میں سنہری رنگ کا چھپر کھٹ پڑا تھا، اس کے ارد گرد سیاہ چادریں تنی ہوئی تھیں۔ چھپر کھٹ کے قریب پہنچ کر اس نے نادر زمان کو اشارے سے نزدیک بلایا، پھر پردے کا ایک گوشہ اٹھا دیا۔ نادر زمان نے بڑی مشکل سے چیخ روکی۔ کیا دیکھا کہ صوبے دار جلال آباد بستر پر لیٹا گہری نیند سو رہا ہے۔ نادر زمان نے اسے پہچاننے میں ذرا دیر نہ لگائی۔ ابھی وہ اس کا بھیانک سراپا دیکھ ہی رہا تھا کہ صوبے دار نے آنکھیں کھول دیں۔ نادر زمان بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑا۔ علل صبح ادھر سے گزرنے والے چند کسانوں نے نادر زمان کو وہاں سے اٹھایا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑتا رہا۔ وہ یہ یقین کرنے کو کسی طرح آمادہ نہیں تھا کہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ وہ بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار تھا کہ یہ سب کچھ عالم بیداری میں ہوا ہے اور فیروزہ یہیں کہیں کسی کھنڈر میں قید ہے۔ لیکن کس کھنڈر میں؟ وہاں تو میلوں تک شکستہ عمارتوں کے کھنڈرات پھیلے ہوئے تھے۔ نادر زمان کو یقین کامل تھا کہ اس نے خواب ہرگز نہیں دیکھا۔ کیا وہ خواب اور بیداری کے معاملات میں تمیز نہیں کر سکتا تھا؟ وہ یقیناً گوشت پوست کی بنی ہوئی فیروزہ ہی تھی، تبریزی خان مرحوم کی بھانجی اور نادر زمان کی روح میں رچی بسی فیروزہ۔ اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ فیروزہ مری نہیں، زندہ ہے، اور جلال آباد کا وہ پراسرار صوبے دار دولت خان جو نہ جانے کون تھا، فیروزہ کو وہیں کہیں زمانہ قدیم کے ان کھنڈرات میں چھپائے ہوئے ہے جو جلال آباد کے نواح میں کوسوں دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ نادر زمان کی حالت ان دیوانوں کی سی تھی جسے اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہیں رہتا، اور جو اپنی دھن میں دنیا و مافیا سے بے پرواہ ایک ایسی منزل کی جانب رواں دواں رہتے ہیں جس کی خبر خود انہیں بھی نہیں ہوتی کہ کہاں ہیں۔ ہاں، ایک ہی صورت اس کے سامنے ہر دم رقصاں رہتی، اور وہ صورت فیروزہ کی تھی۔ وہ خوب جانتا تھا کہ فیروزہ کو فراموش کر دینا اس کے لیے ناممکن ہے۔ بعض اوقات خود فراموشی کے ایسے لمحات بھی نادر زمان پر آتے جب اسے یہ بھی یاد نہ رہتا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ تاہم اس عالم میں بھی اس کی روح میں سے فیروزہ فیروزہ کی آوازیں اٹھتی رہتی تھیں۔ نادر زمان کی خواہش تھی کہ ایک مرتبہ پہلے کی طرح فیروزہ اسے پھر دکھائی دے اور وہ اس سے پوچھے کہ صوبے دار جلال آباد کا ٹھکانہ کہاں ہے اور تمہیں اس کے شیطانی پنجے سے کیوں کر چھڑایا جا سکتا ہے۔ اسی دھن میں وہ ویرانوں کے چکر کاٹتا رہتا، تھک جاتا تو کسی بوسیدہ سی قبر کے پاس لیٹ کر سو جاتا۔ کوئی راہ گیر ادھر سے گزرتا تو نادر زمان کو رحم کی نگاہوں سے دیکھتا اور اسے بیدار پا کر کچھ کھلانے پلانے کی کوشش کرتا۔ اس کوشش میں بہت کم لوگ کامیاب رہتے۔ وہ کسی سے سوال کرتا، نہ کسی کے گھر جاتا اور نہ کسی سے بات کرتا۔ آہستہ آہستہ گرد و نواح میں اس کی شہرت ایک مجذوب اور پہنچے ہوئے فقیر کی حیثیت سے پر لگا کر اڑنے لگی۔ اس کی زبان میں حیرت انگیز تاثیر آ گئی تھی۔ عالم بے ہوشی میں جو کچھ اس کی زبان سے نکلتا پورا ہو جاتا۔ دنیا کے ستائے ہوئے اور اپنی خواہشات کے مارے ہوئے بے شمار افراد دن رات اسے گھیرے رہنے لگے۔ کوئی حاجت مند اس کے پاؤں دباتا، کوئی پنکھا جھلتا، کوئی اس کے لیے عمدہ مٹھائیاں اور لذیذ کھانے پکوا کر لاتا، اور کوئی زر و جواہرات نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا۔ لیکن یہ مجذوب ایسا نرالا تھا کہ کسی شے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ اگرچہ اس کے بدن پر چیتھڑے لٹک رہے تھے، داڑھی، مونچھوں اور سر کے بال بڑھ کر ایک ہو گئے تھے، ہاتھ پاؤں پر خاک دھول اٹی ہوئی تھی، لیکن چہرے پر جلال کی وہ کیفیت تھی
کہ کسی کو اس سے آنکھیں چار کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ وہ ہما وقت گردن جھکائے آپ ہی آپ پراسرار آواز اور انوکھے لہجے میں کسی نادیدہ ہستی سے باتیں کرتا دکھائی دیتا۔ عقیدت مند خیال کرتے کہ فقیر نہ جانے کس مقام پر ہے اور معرفت و حقیقت کی کون سی منزلیں سر کر رہا ہے۔ ان خیالات کے ساتھ ساتھ عقیدت بھی بڑھتی جاتی، حتیٰ کہ دن رات کا کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جب دو چار حاجت مند اور اپنی مرادیں پوری کرنے والے نادر زمان کے گرد دست بستہ نہ کھڑے ہوں۔ اس رات بھی یہی کیفیت تھی۔ نادر زمان نے ایک مرتبہ اپنے عجیب و غریب مراقبے سے چونک کر جھرجھری سی لی، آنکھیں کھولی تو ارد گرد چند افراد ادب سے حلقہ باندھے خاموش بیٹھے دکھائی دیے۔ فقیر نے جو ہی آنکھیں کھولی سب نے ہاتھ جوڑ دیے اور اپنی اپنی رام کہانی کہنے لگے۔ نادر زمان نے اپنا پھٹا پرانا کمبل جسم پر لپیٹا اور کسی سے کچھ کہے بغیر ایک طرف چل پڑا۔ لوگوں نے اس کے پیچھے آنے کی کوشش کی لیکن اس نے کرخت آواز میں ڈانٹ ڈپٹ کر سب کو بھگا دیا۔ کوئی غیر مرئی طاقت اسے نہ جانے کدھر لیے جا رہی تھی۔ آسمان پر گہرے بادل چھا رہے تھے اور مغرب کی جانب سے تیز ہوا کا طوفان آنے ہی والا تھا۔ جب وہ قبرستان میں سے گزرا تو یکا یک سیاہ رنگ کی ایک بہت بڑی بلی ایک شکستہ قبر میں سے اچھل کر نکلی اور جبڑا کھول کر بری طرح غرانے لگی۔ نادر زمان نے اتنی بڑی بلی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ فوراً رک گیا۔ بلی چند گز دور کھڑی مسلسل غرا رہی تھی۔ اس کے سفید نوکیلے دانت اندھیرے میں چمک رہے تھے اور سبز آنکھیں مشعلوں کی مانند روشن تھیں۔ آہستہ آہستہ اس کی چیخیں اور غراہٹیں تیز ہونے لگیں اور ان بھیانک آوازوں سے زمین لرزنے لگی۔ نادر زمان اپنی جگہ پتھر کا بت بنا کھڑا رہا۔ بلی آگے بڑھی، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور وہ نادر زمان پر حملہ کرنے کے لیے تیار نظر آتی تھی۔ نادر زمان کے پاس اپنی مدافعت کے لیے کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے بلی کی کھوپڑی پر دے مارا۔ پتھر لگتے ہی بلی کے سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا اور وہ بری طرح چیختی غراتی پلٹ کر بھاگی۔ دیر تک اس کی لرزہ خیز آوازوں سے قبرستان گونجتا رہا۔ نادر زمان کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ بغیر سوچے سمجھے ایک طرف بھاگنے لگا۔ رات از حد تاریک اور سرد تھی۔ ہوا لمحہ با لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ پھر آسمان کے سوتے کھل گئے اور موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ نادر زمان پانی میں بھیگتا اور ٹھنڈ سے کانپتا ہوا پناہ کی تلاش میں بھاگتا رہا۔ نہ جانے کتنی بار وہ ٹھوکریں کھا کر زمین پر گرا، اٹھا اور پھر دوڑا۔ اب وہ قبرستان سے نکل کر آگرے کو جانے والی سڑک پر دوڑ رہا تھا۔ دائیں جانب پہاڑی ٹیلوں کا ایک طویل و عریض سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ فیروزہ کی تلاش میں دن کے وقت وہ بارہا ان ٹیلوں کی جانب آیا تھا اور یہاں کا ایک ایک چپا چپا اس کا دیکھا بھالا تھا۔ دفعتاً اس کی نگاہ اٹھی اور اس نے اپنے بالکل سامنے ایک جھونپڑی میں چراغ جلتا ہوا پایا۔ وہ وہیں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور حیرت سے سوچنے لگا، یہ جھونپڑی کس کی ہے اور اس خوفناک طوفان میں یہ کیسا چراغ ہے جو برابر روشن ہے اور بجھتا نہیں؟ وہ حد درجہ تجسس کے ساتھ آہستہ آہستہ جھونپڑی کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچا ہی تھا کہ اندر سے ایک پرجلال آواز آئی، نادر زمان اندر چلے آؤ۔ یہ آواز سنتے ہی اس کا کلیجہ کانپ گیا۔ اس آواز میں اور صوبے دار جلال آباد کی آواز میں کتنی مشابہت تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں لگا جیسے اس کے قلب کی حرکت رک گئی ہو۔ وہ وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ وہی مہیب آواز پھر اس کی سماعت سے ٹکرائی، ڈرو نہیں نادر زمان، بے خوف ہو کر اندر آ جاؤ۔ اس نے پھر بھاگنا چاہا لیکن زمین نے جیسے پاؤں تھام لیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے آپ کو جھونپڑی میں پایا۔ ایک شکستہ بوریے پر نہایت کہن سال بزرگ گردن جھکائے دو زانو بیٹھے تھے۔ ان کی سفید ریش داڑھی ناف تک لمبی تھی، بھویں اور پلکیں بھی انڈے کی طرح سفید تھیں۔ قریب ہی ایک پتھر پر دیا روشن تھا۔ ان پیر مرد کی عمر کا کوئی اندازہ نادر زمان کو نہ ہو سکا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی بزرگ نے گردن اٹھائی۔ ان کی نگاہوں میں ہیبت اور جبروت کی بجلیاں سی کوند رہی تھیں۔ نادر زمان بے اختیار ان کے قدموں پر گر پڑا اور سسکیاں لے لے کر رونے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ رونے سے چھاتی پر رکھا ہوا بے انداز بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ جب وہ گنگا جمنا بہا چکا
تو بزرگ نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر کہا، نادر زمان، کیا خدا کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہو؟ مرد کو یوں رونا زیب نہیں دیتا۔ غریب شکستہ حال شکستہ دل مصور نے پھر ان پیر مرد کے پاؤں پکڑ لیے اور عقیدت سے بوسہ دے کر بولا، حضور پر میرا حال سب روشن ہے، میں اپنی کچھ زبان سے کیا عرض کروں؟ نہیں، تم خود بیان کرو، ہم کوئی صاحب کشف نہیں۔ پیر مرد نے محبت سے کہا، ہم نے تمہارا ذکر لوگوں سے سنا ہے اور ایک آدھ مرتبہ تمہیں ادھر سے گزرتے بھی دیکھا۔ جب اس طوفانی شب میں ہم نے کسی انسان کے دوڑنے کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ یہ نادر زمان کے سوا اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم نے بے تکلف اپنے قیاس پر اعتبار کر کے آواز دی اور خدا کا شکر ہمارا قیاس صحیح نکلا۔ ہم کسی قدر تمہاری مصیبت سے بھی آگاہ ہیں، لیکن تفصیلات تمہاری زبانی سننے کے مشتاق ہیں۔ اور تب نادر زمان نے آنسوؤں، آہوں اور ہچکیوں کے ساتھ ساتھ اپنی بپتا الف سے یہ تک کہہ سنائی۔ پیر مرد ضبط و تحمل سے سنتے رہے۔ ایک دو بار انہوں نے اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے نادر زمان کو دیکھا، آپ ہی آپ مسکرائے اور کچھ کہے بغیر گردن جھکا کر اس کی المناک داستان سننے لگے۔ آخر میں نادر زمان نے قبرستان کی سیاہ بلی کا ذکر کیا تو وہ ایک دم چونک پڑے اور کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ خبیث ابھی تک جلال آباد کے نواح میں موجود ہے۔ کیا آپ کی مراد صوبے دار جلال آباد سے ہے؟ نادر زمان نے پوچھا۔ ہاں، وہ نہایت شریر جن ہے اور میری معلومات کے مطابق اس نواح میں بہت عرصے سے رہ رہا ہے۔ اس سے پیشتر بھی وہ انسانی بھیس میں آ کر کئی حسین لڑکیوں کو لے جا چکا ہے۔ اس کے پاس بعض قوتیں ایسی ہیں جو اس قسم کے شیطانی کاموں میں اس کی مدد کرتی ہیں۔ سیاہ بلی کے بھیس میں وہی تھا۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ پتھر اس کی کھوپڑی پر مارا۔ آئندہ وہ اس شکل میں آئے تو بے دریغ اسے ہلاک کر ڈالنا۔ یہ کہہ کر پیر مرد نے اپنے بوریے کے نیچے سے ایک چھوٹا سا خنجر نکال کر نادر زمان کو دیا۔ اسے اپنے پاس حفاظت سے رکھو، وہ دوبارہ کسی نہ کسی روپ میں پھر تمہیں دکھائی دے گا۔ جوں ہی موقع ملے یہ خنجر اس کے جسم میں گھونپ دینا، خواہ وہ سیاہ رنگ کی صورت میں ہو یا سیاہ بلی کی شکل میں۔ یہ دونوں اجسام ایسے خبیث جنات کو زیادہ پسند ہیں اور وہ اکثر انہی میں حلول کر کے انسانوں کو ڈرایا کرتے ہیں۔ تمہارا واسطہ جس جن سے ہے وہ خود بہت بڑا عامل ہے اور یہی سبب ہے کہ معمولی درجے کے عمل اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پہلے وہ دکن کی جانب واقع پہاڑی غاروں میں سے ایک میں رہتا تھا، لیکن جب سے حضرت خواجہ محمد گیسو دراز وہاں تشریف لے گئے تو ان کے قدموں کی برکت سے یہ شریر جن فرار ہوا اور جلال آباد کے نواح میں ایک بوسیدہ مسجد کے قریب اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ علاقے کی حسین عورتوں کو برسوں اس نے پریشان کیا اور اب اس کے حوصلے یہاں تک بڑھے کہ انسانوں کی شکل اختیار کر کے عورتوں کو اٹھا کر لے جانے لگا ہے۔ فیروزہ اسی کی قید میں ہے اور جب تک وہ مر نہیں جائے گی یہ جن اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ یہ نامراد کئی صدیوں سے انہی شیطانی حرکتوں میں مصروف ہے، لیکن شاید اب اس کا وقت پورا ہونے والا ہے۔ حضرت، کیا کوئی طریقہ ایسا نہیں جس سے فیروزہ کو آزاد کروایا جا سکے؟ نادر زمان نے پوچھا۔ طریقہ صرف یہ ہے کہ اس ناری مخلوق پر جس کی حکومت ہے اس سے سارا حال بیان کیا جائے، وہی اسے سزا دے سکتا ہے، اور اسی کے حکم سے فیروزہ واپس انسانوں کی دنیا میں صحیح سلامت آ سکتی ہے۔ ہم صرف اس سے ملاقات کا قاعدہ تمہیں تلقین کر سکتے ہیں، باقی کام تمہیں خود کرنا ہوگا۔ لیکن یہ سوچ لو کہ اس میں جان کا خطرہ ہر وقت لاحق ہے۔ اگر ذرا بھی اپنی حفاظت سے غافل ہوئے یا اس عمل میں ناکام رہے جو ہم تمہیں بتائیں گے تو یہ شریر جن حاوی ہو جائے گا، پھر تم اس کے رحم و کرم پر ہوگے۔ ان الفاظ کی برکت ایسی تھی کہ نادر زمان کے دل میں جرأت و ہمت کی بجھی ہوئی چنگاری روشن ہو گئی۔ فیروزہ کے لیے وہ اپنی جان پر کھیل جانا ایک معمولی بات سمجھتا تھا، چنانچہ اس نے پھر ان بزرگ کے قدموں کو بوسہ دیا اور کہا کہ وہ عمل ارشاد فرمائیں۔ وہ ہر ممکن کوشش کر کے اس پر پورا اترے گا۔ پیر مرد نے یہ سن کر کہا کہ پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ ہر دم پاک صاف رہنا ہوگا تاکہ شریر روحیں اور جنات اس کے قریب نہ آ سکیں۔ پھر جلال آباد کی پرانی مسجد میں بیٹھ کر اس میں ذات 3 راتوں میں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہوگا، جو اس مقصد کے لیے بتایا جائے گا۔ اس میں کامیابی کے بعد راستہ آسان ہے۔ اس عمل کو خراب کرنے کی پوری کوشش جنات کی جانب سے کی جائے گی
اور وہ عامل کو بھی طرح طرح سے دھوکہ دے کر حصار سے باہر نکالنے کی جد و جہد کریں گے، لیکن عامل کو ان کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جنات حصار کے اندر داخل ہونے کی جرأت نہیں کریں گے۔ جب عمل پورا ہو جائے گا تو شاہ جنات سے رابطہ قائم کرنا کچھ دشوار نہ ہوگا۔ ان بزرگ کا نام سید صالح تھا اور اس وقت ان کی عمر 125 برس کی تھی۔ نادر زمان نے اس جھونپڑی میں رہنا شروع کر دیا اور سید صالح سے اس عمل کے تمام قواعد اچھی طرح معلوم کر کے ذہن نشین کر لیے۔ اس دوران میں ایک عجیب انکشاف ہوا۔